حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدمی اس کے فضائل و کمالات لکھتے رہیں تو اس صورت کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سکیں گے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل وہ کون سی سورہ ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روز راستے میں ٹہل رہے تھے کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا، سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے۔ ملک الموت کے چہرے پر ایسا تھپڑ مارا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا اور کہا میں پھر آؤں گا۔ ملک الموت نے اپنے مقام پر آ کر سجدہ کیا اور عرض کی، اے پروردگار عالم، تو نے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہو جاتا۔ اس وقت خطاب ہوا کہ یہ اس لیے تھا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں، صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبیلہ رخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا اور بہشتی سیب آن حضرت کے ہاتھ میں دیا۔ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک، تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب کسی کی موت قریب ہو تو اس کا منہ دائیں پہلو پر لٹاتے ہوئے قبلے کی جانب کر دیا جائے اور اسے شہادتیں کی تلقین کی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جبڑے باندھ دیں اور آنکھیں بند کر دیں۔ جب اسے غسل دینے لگیں تو اسے تختے پر رکھیں اور اس کی شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیں اور اس کے باقی کپڑے اتار لیں۔ اس سے وضو کرائیں، لیکن نہ تو اسے کلی کرائیں اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالیں۔ اب اس پر پانی بہائیں اور تختے کو تاک یعنی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ دھونی چاہیے، اور پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اسے گرم کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو سادہ پانی ہی کافی ہے، اور گلے خیرو کی ایک قسم کی گھاس کے ساتھ اس کے سر اور داڑھی کو دھویا جائے، پھر اسے بائیں جانب پہلو کے بل لٹایا جائے۔ اب اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دیا جائے گا، یہاں تک کہ دیکھا جائے کہ وہ چیز جو میت کے ساتھ نیچے کی طرف متصل ہے ملی ہوئی نہ ہو، اس تک پانی پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی چیز کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے بٹھا دیں اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ ملیں گے تاکہ اگر اس سے کچھ خارج ہو تو وہ اسے دھو ڈالیں، اور اسے غسل دوبارہ نہیں دیں گے۔ پھر اسے کسی کپڑے کے ساتھ خشک کریں گے اور کفن پہنا دیا جائے گا، اور اس کے سر اور داڑھی پر حنوط جو کہ ایک قسم کی خوشبو ہے، اور اس کے سجدے کے اعضاء پر کافور لگا دی جائے گی۔ سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں یعنی 3 ازار کفنی اور لفافے کی صورت میں کفن دیا جائے گا۔ اگر وہ 2 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور جب وہ میت پر لفافہ لپیٹنے کا ارادہ کریں تو اس کی بائیں جانب سے ابتدا کریں، پس لفافہ اس پر ڈال دیں، پھر اسی طرح دائیں جانب سے۔ اب اگر میت سے کفن کے کھلنے کا خطرہ ہو تو اسے گرہ لگا دی، اور عورت کو 5 کپڑوں یعنی آزار کفنی اور اوڑھنی یا دوپٹہ سینہ بند جس کے ساتھ اس کی پستانوں کو باندھا جائے گا اور لفافے میں کفن دیا جائے گا۔ پھر اگر 3 کپڑوں کو کافی سمجھے تو یہ بھی جائز ہے، اور دوپٹہ قمیص یعنی کفنی کے اوپر اور لفافے کے نیچے ہوگا، اور اس کے بال اس کے سینے پر رکھ دیے جائیں گے، اور میت کے بالوں اور داڑھی میں کنگا نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی اس کے ناخن اور بال کاٹے جائیں گے، اور میت کو کفن پہنانے سے قبل کفن کو تاک مرتبہ خوشبو لگا دی جائے گی۔ جب ان امور سے فارغ ہو جائیں تو اب اس پر نماز پڑھیں۔ اگر بادشاہ موجود ہو تو وہ لوگوں میں سے اس پر نماز کی امامت کرانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر بادشاہ موجود نہ ہو تو پھر محلے کے امام کو مقدم کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر ولی ہے۔
اب اگر میت پر نماز جنازہ ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور آدمی نے پڑھا دی تو ولی اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اور اگر ولی اس پر نماز جنازہ پڑھا چکا ہے تو پھر اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ اگر میت پر نماز جنازہ پڑھے بغیر میت کو دفنا گیا تو 3 دن تک اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس کے بعد نہیں۔ اور نماز جنازہ پڑھانے والا بالکل میت کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، پھر تکبیر کہے اور تکبیر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر تیسری تکبیر کہے اور آپ کی بار تکبیر کہتے ہوئے اپنے لیے، میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر چوتھی تکبیر کہے اور سلام پھیر دے، اور پہلی تکبیر کے علاوہ باقی کسی تکبیر میں بھی اپنے ہاتھ بلند نہ کرے۔ ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہو، اس میں کسی میت پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب میت کو اس کے تختے پر اٹھائے تو اس کے چاروں پائیوں سے پکڑ لے اور دوڑے بغیر اسے جلدی جلدی لے کر چلیں۔ جب میت کی قبر تک پہنچ جائیں تو لوگوں کے لیے میت کندھوں سے اتار کر رکھنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے، اور قبر کو کھودا جائے گا اور لحد سامی بنائی جائے گی، اور میت کو قبر کی جانب قبلہ رخ ہو کر داخل کیا جائے گا۔ جب میت کو لحد میں رکھا جا رہا ہو تو آدمی جو اسے رکھ رہا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میت کا چہرہ قبلے کی جانب کر دے، اور کفن کی گانٹھیں کھول دے، اور اس کی لحد پر کچی اینٹیں چند دن رکھی جائیں گی، اور پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے لگانا مکروہ ہے، بانس وغیرہ کے لگانے میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر اس پر مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر چار کوئی نہیں بلکہ کوہان نما بنائی جائے گی، اور جس بچے نے پیدا ہونے کے بعد کچھ آواز نکالی اور پھر فوت ہو گیا تو اس کا نام رکھا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس نے آواز نہ نکالی تو اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفنایا جائے، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ امام حاکم اس روایت کو صحیح بتاتی ہیں۔ مسند احمد میں بھی اس میں ایک حدیث ہے۔ ابو جامع صحابی سے ابن تحزیرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا۔ ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی اور ہے؟ اور آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب قبر کے بعض اسباب عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب، اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جن چیزوں کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے سب سے پسندیدہ چیز میرے نزدیک فرائض ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی بصارت بن جاتی ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ پکڑے تو ضرور میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم کس وجہ سے جنت میں مجھ پر سبقت لے جائے گے؟ میں تو جنت میں کبھی بھی داخل نہ ہوا مگر اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان پڑھتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں،
اور میں نے سمجھ رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 رکعتیں لازم ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 رکعتوں کے سبب تمہیں یہ مقام ملا ہے۔ حضرت کعب الاحبار سے روایت ہے، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگی اور ہیبت کو خدا ہی جانتا ہے، اس کا نام حابیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ میں تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں تاریک ہو جائے اور کبھی دن نہ آئے۔ ایک تختی لٹکی ہوئی ہے جس پر سیاہ اور سفید لکیریں اور کھینچی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کر کبھی زیادہ کرتا ہے اور کبھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہو تو روشنی ہو جاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بعد ازاں۔ اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسمان میں ہے اور دوسرا زمین میں ہے۔ آسمان والے ہاتھ سے ہوا کو نگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔ اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہاں غرق ہو جائے، اگر ہوا کو چھوڑ دے تو تمام جہاں تہ و بالا ہو جائیں۔ بات ازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوہ کاف پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و معافیہ اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اس کا نام فرتعیل ہے۔ اس کی تسبیح یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا نام فرتیل ہے اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے۔ کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے۔ زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، جس سے چشمیں خشک ہو جاتی ہیں اور نباتات نہیں اگتی۔ جب فراخ سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دے دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کے ہلانے کا حکم دیتا ہے، جسے زلزلہ کہتی ہیں۔ پس جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ اسرار العارفین میں یوں لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس پہاڑ کو 40 جہاں کے برابر بنایا ہے۔ ہر جہاں اس کے 400 حصے ہیں، ہر ایک حصہ دنیا سے 4 گنا بڑا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے۔ وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، نہ آدم، نہ شیطان، نہ بحشت، نہ دوزخ۔ جس روز سے اللہ تعالی نے انہوں کو پیدا کیا ہے، سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 جہانوں کے پیچھے حجاب ہیں جن کی بڑائی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بہت سی کرامتیں عنایت فرمائی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ میں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص یہود نہ ہوتا، ایسی سورہ ہے کہ اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے آتش پرست نہ بنتا۔ اس واسطے سے یہ بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالی سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی سورہ ہے؟ فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں کاغذ ہو جائیں اور 7 آسمان اور 7 زمینیں اس پر جو بھی لوگ رہتی ہیں سب لکھنے والے بن جائیں تو ایک ہی اس کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے اور اس کی ایک فضیلت بھی بیان نہیں کر سکتے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے